ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن دا میسج آف قرآن لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہر پروگرام میں ہی ہم ایک قرآنی واقعہ سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیغام قرآن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کون سا واقعہ ہے؟ آج واقعی ایک امیزنگ ایسا واقعہ ہے جس کو سن کر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر اور غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اس کا ٹاپک ہے انسان بندر بن گئے۔ جی ہاں، میرے رب کا جب غضب نازل ہوتا ہے، قہر نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے، تو پھر کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ عقبہ ایک علاقہ تھا اور ایلا ایک چھوٹا سا گاؤں جو سمندر کے کنارے تھا۔ یہ لوگ بڑے ویل آف تھے، بڑی فراخ دلی کی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اچھا خاصا کما لیتے تھے، کیونکہ ان سب کا کام مچھلی پکڑنا تھا، مچھیرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ سنیچر والے دن، سیٹرڈے والے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام قرار دے دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں ان کے لیے شکار حلال تھا۔ مگر کمال یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے روز دوسرے دنوں کے مقابلے میں مچھلی زیادہ آتی تھی۔ اب انہیں دیکھ کر للچاتے تھے، جی بڑا چاہتا تھا، مگر کر کچھ نہیں پاتے تھے۔ اب شیطان نے ان کو یہ حیلہ سجھایا کہ ایسا کرو کہ سمندر کے ساتھ کچھ نالیاں بناؤ اور اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، پاٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بنا لو۔ مچھلیاں سیٹرڈے والے دن اس پاٹس میں آ جائیں گی، اس حوض میں آ جائیں گی، اور اس کے بعد تم اسے اتوار کو شکار کر لینا۔ ان لوگوں نے شیطان کے اس مشورے کو مان لیا۔ وہ سمجھے کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ہفتے کو تو نہیں، اتوار کو شکار ہوگا۔ لیکن ناظرین، دراصل یہ بھی تو شکار ہی تھا نا، مچھلیوں کو اس حوض میں قید کرنا ہی تو تھا۔ بہرحال انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے گئے۔ اب اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ بن گئے، 3 گروپس ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شیطان کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے تھے کہ شکار نہ کیا جائے، اور ان سے دور ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ہمارا تمہارا کچھ لینا دینا نہیں۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو دل سے تو برا جانتے تھے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، مگر ان کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو سمجھاتے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو سرکش و نافرمان تھے، اللہ کا حکم مل چکا تھا، ممانعت آ چکی تھی، منع تھا ہفتے والے دن شکار کرنا، مگر وہ شکار کرتے تھے۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی بیل بلاپ نہیں رکھیں گے۔ تو اب کیا کیا گیا کہ دونوں طرف ایک بیچ میں دیوار کھڑی کر لی گئی، نافرمان دوسری طرف چلے گئے اور اس طرف جو اس کو برا سمجھتے تھے وہ دوسری طرف آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کو جب پتا چلا کہ قوم کے ایک بڑے گروہ نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود سیٹرڈے کو شکار الاؤ نہیں تھا، پھر بھی شکار کر لیا ہے، آپ بڑے غضبناک ہوئے، بڑے دل برداشتہ بھی ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی بربادی کی دعا فرمائی۔ اب ہوا کیا ناظرین؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے اب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پہلے میں آپ کو وہ قرآنی آیات سنانا چاہتا ہوں، پھر اس واقعے کو اور کنٹینیو کریں گے جو مفسرین کرام نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ چنانچہ پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں اجمالی طور پر اس کا بیان فرمایا، اور تفصیلی بیان پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166، ان 4 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوا۔ تو پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 65 سنتے ہیں، اور پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر بات کو آگے لیے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ
وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے، یعنی دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کر دی، بربادی کی دعا تھی۔ کچھ دنوں تک دیوار کے اس طرف والے لوگوں کی آواز نہ سنائی دی، تو لوگ پریشان ہوئے کہ برابر والے کہاں ہیں، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب کسی نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو حیران ہو گئے کہ تقریباً یہ 12,000 لوگ تھے جو دیوار کے اس طرف جو نافرمان تھے، آلموسٹ 12,000 لوگ تھے، مگر ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، چینج ہو چکے تھے۔ یہاں والے لوگ حیران ہو گئے، دروازہ کھولا اور اندر گئے تو دیکھا کہ 12 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، ان کا چہرہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے، اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے کپڑے سونگتے، قریب آ کر روتے تھے، مگر رشتہ دار کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے، کیونکہ چہرہ ہی بندر والا بن گیا تھا۔ اور آخر کار بھوکے پیاسے سب کے سب 3 دن بعد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن کے یہ الفاظ ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور وہ سب کے سب ان کے چہرے تبدیل ہو گئے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی شارٹ سی سٹوری ہے، بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر ناظرین اس میں پیغام کتنا بڑا ہے، اس میں میسج کتنا بڑا ہے۔ اس قوم نے کیا کیا تھا بتائیے نا؟ اس قوم نے اللہ کے ایک فرمان کو نہیں مانا۔ ایک دن شکار کرنا منع تھا، اس قوم نے شکار کر لیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو قوم ایک اللہ کا حکم نہ مانے، بنی اسرائیل کی ان اقوام پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، ان کے چہرے بدل جایا کرتے تھے۔ مگر آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اس قوم نے تو ایک بات نہ مانی نا۔ آج میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے رب عز و جل کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کسی قوم نے بدکاری کی تو عذاب نازل ہو گیا، کسی قوم نے لڑکوں کے ساتھ برے کام کیے تو عذاب نازل ہو گیا، کسی قوم نے سامان کو کم تولنا شروع کیا، ناپ تول میں کمی کی، عذاب نازل ہو گیا۔ مگر آج تو ساری کام ہماری قوم کر رہی ہے نا۔ ذرا سوچئے ناظرین، یہ ٹھیک ہے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی کی وجہ سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا کرم ہے۔
کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، مگر دیر از اے ڈے، ایک دن تو آنا ہے نا جب اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ایک اور بات، اس واقعے سے جو پیغام مل رہا ہے، میسج مل رہا ہے، شیطان کے ہیلے کو مان لیا کہ نہیں جناب یوں نہیں یوں شکار کر لے ہو جائے گا۔ آج بھی تو یہ ہو رہا ہے، سود کے نام بدل کر کہا جاتا ہے یہ سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو جناب اسکیم ہے، یہ تو پروفٹ ہے۔ کبھی کوئی ہیلا، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی اسکیم، کسی طرح ریپنگ کر کے پیکنگ کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ حلال کر دی جائے اور لوگ سمجھیں جناب ہم صحیح کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے، ہمیں غلط کام سے بچنا ہے، ہمیں حرام روزی سے بچنا ہے۔ اور حرام اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے، میں آئیے کچھ باتیں حلال روزی کے فضائل کے بارے میں اور حرام کی مذمت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ آج ایک پکا سچا ذہن بنا لیں، پیغام قرآن کو اپنے دل میں رچا بسا لیں کہ کسی صورت میں نے اور آپ نے حرام نہیں کمانا۔ ایک بات یاد کر لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے نا، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، جی ہاں آپ بھی، ہم سب یہ سوچ لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا تو حرام کی طرف جانے کو جی نہیں چاہے گا کہ کیوں میں حرام کی طرف جاؤں، نصیب والا تو ملنا ہی ہے نا، مگر سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، کسی کا مال دبا کر، حساب کتاب میں ہیر پھیر کر کے، دھوکہ دے کر، آج لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہو گئے، بڑے پیسے کما لیے۔ یاد رکھیے حرام بہت زیادہ بھی ہو وہ برکت نہیں لاتا، وہ عذاب لاتا ہے، وہ تکلیف لاتا ہے۔ حرام مال تو صدقہ کرو تو قبول نہیں ہے، پیچھے چھوڑ جائیں بچوں کے لیے تو وہ بھی آخرت کو برباد کرنے کا سرمایہ ہے، برکت اس میں ویسے نہیں ہے۔ ذرا سوچئے نا یہ مال کس کام کا، ہم نے وہی 2-4 روٹیاں ہی تو کھانی ہے، ہم نے پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اب اتنا سارا ہے پھر بھی اور چاہیے اور حرام چاہیے؟ نہیں ناظرین ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادے راہ، دوزخ کا سامان ہوگا۔ مال کی تینی تو قسمیں ہوتی ہے نا، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے بندہ، پیچھے چھوڑ جاتا ہے یا صدقہ کر دیتا ہے، تینوں میں بربادی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حرام مال کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور اس حال میں مر گیا تو قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، حرام کماتے ہوئے خیال نہیں آتا، اور آج تو افسوس یہ ہے، کہتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا کہ اتنی ملاوٹ، اتنا جھوٹ، لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کو جواب ہی نہیں دینا۔ آج کل ایسے اسکینڈل سامنے آتے ہیں کہ دوائیوں میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، بچوں کی پروڈکٹس میں ملاوٹ۔ آپ سوچئے آپ کی تھوڑے سکوں کے لیے کی گئی ملاوٹ کسی کی جان لے سکتی ہے۔ کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ چند سکوں، چند روپیوں کے لیے ہم نے کسی کی جان کا سودا کر دیا۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک ایسی خبر ملی جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ بلڈ، انسان کو جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو بلڈ لگایا جاتا ہے، اس بلڈ کے اندر ملاوٹ۔ سوچئے تو صحیح، کہاں جائیں گے؟ ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ کسی کا گھر تباہ ہوتا ہو تو تباہ ہو جائے، مجھے میرا کام چاہیے۔ ظلم کر کے، رشوت لے کر جناب کسی کو ناحق قیدی بنا دیتے ہیں، جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، اللہ کے واسطے نہ کریں ایسا، نہیں چاہیے ہمیں یہ حرام، یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ حلال تھوڑا بھی ہو ناظرین وہ برکت لاتا ہے، وہ رحمت لاتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑا ہے، یعنی جس باڈی کی گرو حرام سے ہوئی ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں میں تو جناب بچوں کے لیے کرتا ہوں، بچوں کی خوشی کے لیے کرتا ہوں۔ آپ سوچئے آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جس بچے کی گروتھ، جس بچے کا بچپن سے آگے بڑھنا حرام کے لقموں سے ہو رہا ہے، آپ اپنی زوجہ کو حرام کھلا رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خوراک سے ہی بنتا ہے نا، تو جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ کس غذا کے ذریعے بن رہا ہے؟ حرام کی غذا کے ذریعے۔ پلیز سمجھیے اس بات کو۔ ٹھیک ہے پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، زیادہ نہیں رہیں گے، مگر یہ تھوڑے برکت والے ہوں گے، رحمت والے ہوں گے،
شفا والے ہوں گے. بہت سارے پیسے ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس سکون ہی نہیں ہوتا, بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ٹینشن ہوتی ہے, نیند ہی نہیں آتی ہے. کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا؟ حرام کا مال تکلیف لاتا ہے ناظرین, اور حلال تھوڑا بھی ہونا انسان سکون کی نیند سوتا ہے. ہر لقمہ, جی ہاں, روایتوں کا مضمون ہے, بندہ جب حلال کا لقمہ کھاتا ہے اس کا دل اللہ نور سے بھر دیتا ہے, تو دل میں نور داخل ہوتا ہے. ایک ایک نوالا جو آپ اپنے بچوں کو حلال کا کھلائیں گے, انشاءاللہ وہ بچے کے تربیت میں کام آئے گا, اس کی بہترین گروتھ ہوگی, اور وہ بچہ بھی آپ کا فرما بردار بنے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن آج کل پرابلم کیا ہے؟ یہاں میں فیملی ممبرز سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل پرابلم یہ ہے کہ جب باپ, بیٹا, بھائی کم کما کر لاتا ہے تو گھر والے پریشر دیتے ہیں, تم نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے, تم تو وہی اسکوٹر پہ گھومتے ہو, دیکھو پڑوسیوں نے گاڑی لے لی ہے, اتنا سا گھر ہے, کرائے کے گھر میں رکھتے ہو, دیکھو کتنا بڑا گھر لے لیا, تمہارے ساتھ ہی نوکری شروع کی تھی اس نے, دیکھو اس نے کتنے پیسے بنا لیے, تم تو وہیں کے وہیں ہو. ہمیں جناب یہ زیور چاہیے, ہمیں یہ مہنگے کپڑے چاہیے, دیکھیں جناب گھر میں شادی ہے, ہمیں جناب شاندار فنکشن کرنا ہے. اب وہ بیچارہ کہاں جائے, اتنا پریشر. میں آج آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. تقریباً 1400 سال پہلے میرے آقا نے ہمیں بتا دیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا, تو اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر جب ایسا زمانہ آ جائے گا, آقا فرماتے تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر بیوی بچے نہ ہو تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, والدین نہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ اکرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کیسے؟ کوئی اپنے رشتہ داروں, اپنے پڑوسیوں, اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بھی ہلاک ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں حدیث پاک کا مضمون پیش کر رہا ہوں ناظرین. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آر دلائیں گے. آر کہتے ہیں شرم کو, اس کے کم پیسوں پر اسے شرم دلائیں گے, اسے ٹیز کریں گے, اسے ٹونٹ کریں گے, اسے طنز کریں گے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے. آج گھروں میں بیچارہ شوہر ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بڑی محنت کر کے تنخواہ لاتا ہے, تو سننی یہ پڑتی ہے کہ بس اتنے سے ہی کیسے چلے گا گھر, ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اور اسی پریشر کی وجہ سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں مصروف کر ڈالے گا. اب یہی تو ہوتا ہے, لوگ چوری کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ رشوت کا کام کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ معاذ اللہ ڈاکہ ڈالنے بن جاتے ہیں. اتنا پریشر گھر والوں کی طرف سے, کہتے ہیں چلو الٹا ہی کچھ کرنا ہوگا, شارٹ کٹ نکالنا ہوگا, پیسے زیادہ چاہیے, اتنے کما کر تو میں کبھی امیر نہیں بن سکوں گا. اور وہ راتوں رات امیر بننے کا خواب کبھی جیل میں بھی پہنچا دیتا ہے. پھر یہی گھر والے رو رہے ہوتے ہیں. یہاں میں اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھیں؟ اس زمانے میں جب مرد صبح گھر سے کام کاج کے لیے نکلتا تھا نا, تو وہ عورتیں دروازے تک چھوڑنے آتی اور کہتی, دیکھو ہم حلال تھوڑا سا بھی ہوگا تو کھا لیں گے, حرام مت لانا, ہم اللہ کا عذاب نہیں سہ سکیں گے. یعنی ان کی طرف سے یہ تاکید ہوتی تھی اپنے گھر کے مرد کو کہ ہمیں حرام نہیں چاہیے. مگر آج تو یہاں تک جملے سننے کو ملتے ہیں, چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, ہماری بلا سے, ہماری یہ فرمائش پوری ہونی چاہیے. میری مائیں اور میری بہنیں غور کریں, اگر آپ کا شوہر, آپ کے بچوں کے ابو, آپ کے بھائی, آپ کے والد کسی غلط کام میں پڑ گئے, حرام کمانے لگ گئے, تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہ حرام مال آ بھی گیا نا تو برکت چلی جائے گی, گھر سے رونق چلی جائے گی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور پھر بعض اوقات کے حرام کام جو ہوتے ہیں نا, یہ غیر قانونی بھی ہوتے ہیں. رشوت ہو رہی ہوتی ہے, چوری ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ یہاں تو ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, بہنوں کو میری یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا بھائی کی تنخواہ تھوڑی ہے اور وہ چیزیں زیادہ لا رہا ہے, نئی گاڑی آ گئی ہے, زیورات آ رہے ہیں, اچھے اچھے کپڑے آ رہے ہیں, تو پوچھیں ان سے کہ آپ کی تو آمدنی تھوڑی تھی, اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے. گھبرا جائیے کہ کہیں رونگ تو نہیں ہو رہا. لیکن یہاں تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. پہلے پیسے آتے ہیں, پھر گاڑی آتی ہے, پھر زیور آتے ہیں, اور تھوڑے دنوں بعد گھر پہ پولیس بھی آتی ہے. آپ کے گھر کا وہ مرد جیل میں بھی چلا جاتا ہے, پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. تو اس کو پہلے ہی روک لیجئے نا. ہاں, یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ کسی بھی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فیملی پریشر کی وجہ سے حرام کاموں کی طرف چلا جائے. یہ ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا. ہم کبھی بھی ناظرین ایک پوائنٹ آف ویو ذہن میں بٹھا لیجئے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہم رب کو ناراض نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے بندے ہیں. سب سے پہلے پریورٹی اگر ہمیں دینی ہے
تو اللہ عز و جل کے احکام کو دینی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو دینی ہے، باقی ساری دنیا کی باری بعد میں آنی ہے۔ اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کاش وہ آج سچی پکی توبہ کر لیں۔ یہاں میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ بڑا ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے۔ اے موسیٰ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد باری ہوتا ہے، یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اور اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ خدا را ناظرین، دعائیں قبول نہ ہوں، میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہو جائے، ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے میں نے کسی کے پیسے رکھ لیے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، کیسے ڈنڈی ماری، کیسے جھوٹ بولا، کیسے ملاوٹ کی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے اور ایک ایک روپے کا جواب، ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہے۔ آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام قرآن لیجئے کہ اس قوم نے ایک غلطی کی، سب کے چہرے بندر والے بنا دیے گئے۔ قیامت کے دن اگر ذلیل کر دیا گیا، رسوا کر دیا گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، ہم کدھر جائیں گے؟ جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ انتظار تو کیجئے، حلال پر شکر تو کیجئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ہم شکر کرتے نہیں ہیں، شکوے کرتے ہیں، حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ارے شکر گزار بن جاؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی بڑی برکت ڈال دے گا، بڑا کرم فرما دے گا۔ اللہ کرے آج ہمارا یہ پکا سچا ذہن بن جائے۔ اور بعض اوقات لوگوں کو یہ ذہن بنتا ہے کہ جناب اگر یہ حرام چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ویورز میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بھی ہو جو سوچ رہا ہو کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اگر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دی، میں نے یہ رشوت لینا چھوڑ دی، میں نے سود کا کام چھوڑ دیا، تو میرا تو سارا بزنس ہی کولیپس ہو جائے گا، میرا تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا، میں تو کرتا ہی حرام کام ہوں۔ اور بھی کئی ایسے کام ہیں جو شراب کا معاذ اللہ کام کرتے ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں، بعضوں کا تو انہیں پتہ بھی ہوتا ہے ہم رانگ کر رہے ہیں۔ تو اب ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پھر میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میں یہ چھوڑ دوں گا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں صرف ایک کوسچن آج آپ سب کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ روزی دے رہا ہے نا؟ میرا ایک ہی کوسچن ہے، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ روزی دے رہا ہے، جب آپ اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں گے، حلال کی طرف آ جائیں گے، تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ رزاق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ارے جب ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ روزی اسی نے دینی ہے، تو میں تو اب تک تو اسے ناراض کرتا رہا، پھر بھی وہ دیتا رہا، اب راضی کروں گا تو وہ کیسے روک لے گا؟ وہ زیادہ دے گا، خیر والی روزی دے گا، برکت والی دے گا۔ بس آج ہمت کر لیجئے، اسٹیپ فارورڈ کر لیجئے، اللہ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھا دیجئے۔ آپ کا ایک قدم بڑھے گا، اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کر آئے گی۔ میں آخر میں ایک آیت سنا کر اپنے اس پروگرام کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے ناظرین کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا، اس کی امیجنیشن بھی نہیں جاتی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکیں گے آپ، ادھر سے روزی آئے گی۔ ہمت کیجیے، بھروسہ کیجیے، آگے بڑھیے، فقط حلال کمانا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جانا، اور یہی آج کا پیغام قرآن ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ آج تعارف قرآن میں سورہ آل عمران کا تعارف سنیں گے۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یہ تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں ہیں، 3480 کلمات اور 14520 حروف ہیں۔ آل عمران نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آل کا معنی اولاد سے ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔
سورہ آل عمران کے فضائل، سبحان اللہ، اس سورت کے فضائل بھی احادیث میں ملتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی، اور کیا بات ہے سورہ آل عمران کی۔ اس سورت کے مضامین کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا رہا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بشارت ملنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات و واقعات کا بیان۔ اس کے علاوہ بھی اس صورت میں کئی اور مضامین بھی بیان کیے گئے، سبحان اللہ۔ اس میں چند باتیں اور علماء نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال ناظرین، بہت پیاری صورت، اور آج ہم نے واقعہ بھی سنا جس سے ہم سب کو سبق ملا۔ اللہ کرے کہ قرآن کے اس پیغام کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں۔ ہمارے پروگرام پیغام قرآن کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک لے کر، ایک اور قرآنی واقعہ لے کر، ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔